الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين إن المسلمين والمسلمات والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنات والقانتين والقانتين والقانتات والقانتات والصادقين والصادقين والصادقات والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم فروجهم والحافظات والحافظات والذاكرين الله والذاكرين الله كثيرا كثيرا والذاكرات والذاكرات أعد الله لهم أعد الله لهم مغفرة مغفرة وأجرا عظيما. وأجرا عظيما. ان المسلمین، ان نون مشدد ہے، یہاں پہ غنہ ہوگا، ایک الف کی مقدار کے برابر آواز کو ناک میں لے کے جائیں. ان المسلمین، سین سیٹی والے حروف میں سے ہے. مسلمین، یا مدہ ہے یا ساکن ما قبل کسرہ ہے، میم کے بعد ایک الف کے برابر میم کو لمبا کریں گے. والمسلماتی، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. والمؤمنین، مؤمنین، میم کے بعد حمزہ ہے تو جھٹکا دیں گے یہاں پہ، مؤمنین. والمؤمنات والقانتین، قاف موٹے حروف میں سے ہے اور اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر لمبا بھی کریں گے، پر بھی پڑھیں گے. والقانتین، تا کے بعد پھر یا مدہ ہے. والقانتاتی، قاف کے اوپر کھڑی زبر ہے، تا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر دونوں کو لمبا کریں گے. والصادقین، صاد سیٹی والے حروف میں سے بھی ہے، موٹے حروف میں سے بھی ہے، موٹا بھی پڑھیں گے اور سیٹی بھی نکالیں گے، اور اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر لمبا بھی کریں گے. والصادقین، قاف کے بعد پھر یا مدہ ہے. والصادقات والصابرین، والصابرین، را باریک ہوگی کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے، اور را کے بعد یا مدہ ہے. والصابرات، را پر پڑی جائے گی کیونکہ را کے اوپر کھڑی زبر ہے. والخاشعین، خا پر پڑی جائے گی، خا کے اوپر کھڑی زبر ہے، الف کو برابر لمبا بھی کریں گے. خاشعین، شین حروف شجریہ میں سے ہے اور عین ہے بعد میں، عین حروف حلقی میں سے ہے.
وسط حلق سے ادا ہوتی ہے، عین کے بعد یائے مدہ ہے، والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین۔ ہاں جی، سواد کے اوپر کون سی مادہ ہے؟ مد متصل، والصائمین والصائمات والحافظین۔ ہاں جی، ضا نرم حروف میں سے ہے اور مستعالیہ میں سے بھی ہے۔ والحافظین، حا چھوٹی حا ہے، حلق سے ادا ہوتی ہے، کون سے حصے سے ادا ہوتی ہے؟ وسط حلق سے، حلق کے درمیان سے۔ حافظین فروجہم، فرو را کے بعد واو مدہ ہے، واو ساکن ما قبل ضمہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ فروجہم، ہا بڑی ہا ہے، اقصا حلق سے، حلق کے آخری حصے سے۔ میم ساکن ہے تو میم ساکن پہ اظہار ہوگا، فروجہم۔ والحافظات والذاکرین اللہ، ذال نرم حروف میں سے ہے، نرمی سے پڑھیں گے، کاف باریک ہوگا، را باریک ہوگی، را کے بعد یا مدہ ایک الف کے برابر لمبا ہوگا۔ لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، اور زیر ہو تو باریک ہوتا ہے، زبر پیش ہو تو پر پڑھا جاتا ہے۔ کثیرا، کثی کاف باریک ہے، سا نرم حروف میں سے ہے، اور آ کے اوپر نون تنوین ہے، اس کو پر پڑھیں گے، اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ گیا ہے تو ادغام مع الغنہ ہوگا، کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم، اعد اللہ لهم مغفرتا۔ ہاں جی، اعد اللہ، حمزہ اور عین میں فرق کرنا ہے، حمزہ الگ پڑھنا ہے اور عین کو الگ سے ادا کرنا ہے اپنے اپنے مخرج سے۔ اعد اللہ، لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا، لهم میم ساکن کے بعد یرملون میں سے میم ہے، ادغام مع الغنہ کریں گے، لهم مغفرتا، مغ غین پر پڑھی جائے گی، اور آ بھی پر پڑھا جائے گا، تا کے اوپر نون تنوین ہے، واو آ گیا ہے یرملون میں سے تو ادغام مع الغنہ مغفرتا واجرا، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کو ہلا کے پڑھیں گے، واجرا، را کے اوپر تنوین ہے اور را کے بعد تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے، واجرا عظیما، تو یہاں پہ اظہار ہوگا، واجرا عظیما۔ عین ہے حروف حلقی میں سے اور ضا نرم حروف میں سے، ضا کے بعد یا مدہ ہے اور آخر پہ تنوین کو الف مدہ سے بدل دیں گے وقفاً۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیں، مسلم یعنی فرما بردار، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات، اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات،
اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے مغفرت کو اور بہت بڑے اجر کو. اب پیچھے امہات المؤمنین کو پاکیزہ اعمال، اخلاق کی ترغیب اور برے اطوار سے بچنے کی تلقین، اور پھر کتاب و حکمت کے سیکھنے اور سکھانے کی تاکید. ان سب چیزوں کے بعد اللہ تعالی نے پھر 10 صفات، اور وہ صفات بھی کمال کی، جن کا ذکر فرمایا، اور پھر ان پر عمل کرنے والے ان کے لیے اللہ نے بہت بڑی مغفرت اور اجر عظیم کو تیار کر رکھا ہے. اب پیچھے اللہ نے امہات المومنین کا نام لے لے کے بھی کئی احکام جاری کیے، کئی چیزوں سے بچنے کا کہا، مگر جب یہ صفات اللہ نے ذکر کی تو ان صفات والوں کو عام الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا، اور پھر تمام مردوں اور عورتوں کو الگ الگ وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا، تاکہ کوئی بھی اسے امہات المؤمنین کے لیے خاص نہ سمجھ لے، اور نہ ہی ان کے فضائل کو اور ان کے اجر و ثواب کو صرف مردوں کا حصہ سمجھے، بلکہ اللہ نے ساتھ عورتوں کا بھی الگ سے ذکر کیا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، جس طرح قرآن میں مردوں کا ذکر ہوتا ہے اس طرح عورتوں کا ذکر نہیں ہوتا. وہ فرماتی ہیں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تھے تو ہم نے اچانک آپ کی آواز کو سنا. وہ کہتی میں نے حجرے سے کان لگایا تو اللہ کے رسول اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، ساری کی ساری آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی. اب فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیں. اسلام کا معنی ہوتا ہے تابع ہو جانا، گردن کو جھکا لینا، اور ایمان کا معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا. پھر ان کا استعمال کئی طرح سے اللہ تعالی نے کیا ہے، کبھی دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، کبھی یہ الگ الگ معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ فرمایا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ سورہ زاریات میں، فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ سو ہم نے اس بستی میں ایمان والوں سے جو بھی تھا نکال لیا، تو ہم نے اس میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا کوئی بھی نہ پایا. اب الگ الگ معنوں میں استعمال کہاں ہوتا ہے؟ سورہ حجرات میں فرمایا قالت الاعراب آمنا، بدو لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہو کہ ہم مطیع ہو گئے، ہم فرما بردار ہو گئے. اور کبھی مسلم کا لفظ جو ہے وہ عام استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ شخص جو اسلام کے ظاہری اعمال کو بجا لائے، عام اس سے کہ اس کے سچا ہونے کا یقین رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو. اب ظاہری طور پہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ رسول کو ماننے والا ہے، اب اس کے دل میں کیا ہے یہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے نا. تو ظاہری طور پہ ایسے شخص کے لیے بھی مسلم کا لفظ استعمال ہوگا، مومن کا لفظ استعمال نہیں ہوگا. مومن کا لفظ جو ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے، یعنی وہ شخص جو ظاہری اعمال بجا لانے کے ساتھ دل سے بھی اللہ اور اس کے سچا ہونے پر یقین رکھتا ہو، اس کے لیے مومن کا لفظ استعمال ہوگا. تو اب اس سے مراد جو المسلمین ہے، اس سے مراد تمام کے تمام مسلمان شامل ہیں، وہ خواہ صرف ظاہری طور پہ اعمال بجا لانے والے ہوں یا دل سے بھی یقین رکھنے والے ہوں، ان میں سارے آ جاتے ہیں. آگے فرمایا والمؤمنین والمؤمنات. اب المسلمین والمسلمات، اس میں چونکہ مومن بھی آ سکتے ہیں، مسلمان بھی آ سکتے ہیں، منافق بھی آ سکتے ہیں، سارے آ سکتے ہیں.
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومنین اور مومنات کا الگ سے ذکر فرمایا، یعنی جو ظاہری طور پہ سارا کچھ کرنے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے جو احکام ہیں ان کو بجا لانے والے ہیں، تو ظاہر کے ساتھ ساتھ وہ باطنی طور پہ دل سے بھی ایمان رکھنے والے ہیں، وہ جیسے ظاہری ہیں ویسے ہی باطنی بھی ہیں، کیونکہ جب تک دل میں یقین نہ ہو تو یہ ظاہری اعمال کسی کام کے نہیں ہے، چاہے جتنی مرضی محنت کر لی جائے اللہ قبول نہیں کرتا۔ آگے فرمایا والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، یعنی ہمیشہ کے لیے اطاعت کرنے والے، اللہ کی نافرمانی نہ کرنے والے۔ اسلام کے بعد ایمان کا مرتبہ ہے، ان دونوں کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ قنوت ہے، یعنی اطاعت اور فرما برداری، تو پھر اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ آگے فرمایا والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں۔ سچ کی بڑی فضیلت ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ نے بڑی فضیلت بیان کی ہے، احادیث میں بھی اللہ کے نبی نے بڑی فضیلت بیان کی ہے سچ بولنے والوں کی۔ ایک جگہ پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچ بولنے والوں میں سے ہو جاؤ یا سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور بھی بڑے فضائل ہیں۔ والصابرین والصابرات، اسی طرح صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ والخاشعین والخاشعات، اب عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، یعنی وہ تکبر اور غرور سے پاک ہیں، ہر وقت ان کا دل اللہ کے سامنے عاجز ہے، اور ہر وقت دل و زبان اور جسم و جان کی تمام جو ان کی کیفیتیں ہیں وہ ہر وقت اللہ کے سامنے جھکی رہتی ہیں۔ حق سامنے آنے پر اس سے نہ وہ سر پھیرتے ہیں اور نہ ہی وہ انکار کرتے ہیں، بلکہ خشوع اور عاجزی کے ساتھ اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں اور اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ خشوع اور عاجزی کی سب سے اعلیٰ جو مثال ہے وہ نماز ہے، جس میں تمام کی تمام کیفیتیں جمع ہو جاتی ہیں، اس لیے خشوع کا اعلیٰ درجہ نماز میں خشوع کو کیا کہا گیا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ یقیناً کامیاب ہو گئے مومن۔ کون سے مومن؟ وہی جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے۔ اب ممکن ہے یہاں عام حالات میں خشوع کے ساتھ خاص طور پر یہ مراد ہو، کیونکہ اس کے بعد صدقے اور روزے کا بھی ذکر ہے، اور نماز، صدقہ اور روزہ یہ تینوں اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ خشوع صدقہ اور صیام کے الفاظ میں فرض اور نفل دونوں میں شامل ہے۔ آگے فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات، اب اس میں زنا سے بچنے کے علاوہ ننگا ہونے سے بھی بچنا شامل ہے، اور ایسا لباس پہننے سے بھی کہ جس سے جسم کا وہ حصہ نمایاں ہو جس کو چھپانا ہر انسان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورتیں ہوں۔ آگے فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ذکر کی بڑی فضیلت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ہم مکہ کے راستے میں اللہ کے رسول کے ساتھ چل رہے تھے، ایک پہاڑ پر گزرے جسے جمدان کہا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیروا ھذا جمدان سبق المفردون، چلتے رہو یہ جمدان ہے، مفرد لوگ یعنی اپنے کام میں اکیلے رہ جانے والے، وہ سبقت لے گئے۔ اب صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول مفرد اس سے کیا مراد ہے، سمجھ نہیں آئی، تو فرمایا پھر والذاکرین اللہ کثیرا، جو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے، والذاکرات، اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں ہیں، یعنی ذکر کی فضیلت کو اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ اور ایک اور موقع پہ سید ابو دردہ سے روایت آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلا دوں جو تمہارے اعمال میں سے سب سے بہتر ہے، اور پھر تمہارے مالک کے ہاں یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی وہ بہت پاکیزہ ہے، اور تمہارے درجات میں سے سب سے بلند ہے،
اور تمہارے لیے وہ سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور وہ اس چیز سے بھی بہتر ہے کہ تم میدان جہاد میں نکلو اور کافروں سے لڑو، تم ان کی گردنیں اڑاؤ، وہ تمہاری گردنیں اڑائیں۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول اتنا عظیم الشان عمل کیوں نہیں ضرور بتلائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ تعالی، وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ اور پھر ذکر میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس زبانی رٹا مار لیا اور وہ کافی ہو جاتا ہے کہ بندہ زبان سے کہتا رہے بس سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ سارا ذکر ہے، بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو دل میں یاد رکھنا اور ہر وقت اس بات کا احساس انتہائی ضروری ہونا چاہیے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے ہر وقت ہر لمحہ، وہ مجھ سے غافل نہیں ہے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے بچتا ہے جب اسے احساس ہوگا۔ ہاں جی، بندہ ایک کمرے میں بیٹھا ہو، اس کو پتا ہو یہاں پہ کیمرہ لگا ہوا تو کسی قسم کی حرکت نہیں کرے گا کیونکہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ تو جب اس کو احساس ہوگا کہ میں دنیا میں جہاں مرضی چلا جاؤں میں اپنے خالق و مالک سے نہیں چھپ سکتا، تو وہ ہر وقت ہر لمحہ اس کی نظر مجھ پہ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان گناہ نہیں کر سکتا۔ گناہ ہوتا ہی تب ہے جب یہ احساس انسان کے دل سے نکل جاتا ہے، جب وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور پھر متقین کی یہ صفت بھی ہے کہ جب ان سے گناہ ہو جائے تو پھر وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، کہ وہ لوگ کہ جب ان سے کوئی بے حیائی ہو جاتی ہے، یعنی جب وہ کو بے حیائی کرتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، ذکر اللہ، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی اس سے معافی مانگتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، تو اللہ کے سوا اور کون ہے جو ان کے گناہ بخش سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، تو انہوں نے جو کیا اس پر اصرار نہیں کرتے جب کہ وہ جانتے بھی ہو، یعنی غفلت میں ہو جاتی ہے غلطی، انسان کو نہیں پتہ چلتا تو انسان اس سے غافل رہتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کو پتہ چلتا ہے تو پھر وہ اس پہ ڈٹتا نہیں ہے، ہٹ درم نہیں ہوتا، ضدی نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان اور مومن کی یہ نشانی ہے خاص طور پر، فوراً اللہ کے سامنے آ کے جھک جاتا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اور پھر یہ اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ کل قیامت والے دن وہ 7 خوش نصیب جن کو جنت اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں ایک شخص وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ وہ آدمی جس نے اللہ کو خلوت میں یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی، یعنی وہ رو پڑا اللہ کو یاد کر کے، تو ایسا شخص اللہ کا ذکر کرنے والا کل قیامت کو کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اس کو عرش کا سایہ بھی نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری کی ساری صفات ہم میں پیدا کر دے۔ اللہ سے ایمانوں میں قرآن و حدیث کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔